وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالی هو الحق وہی حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ اور بے شک وہ جن کو وہ پکارتے ہیں یعنی مشرکین من دونہ اللہ کے علاوہ الباطل وہ باطل ہے. یہ جو پیچھے دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین کی عظمتیں اور قدرتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں پچھلی آیات میں، ان آیات میں واضح دلیل ہے کہ اللہ ہی حق ہے. اللہ ہی حق ہیں کیا مطلب اللہ ہی حق ہے؟ یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے. اللہ کو ہی خالق مالک رازق ماننا برحق ہے اور پھر عبادت بھی اللہ کی ہی کرنا برحق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا پھر صحیح نہیں ہے. اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی خالق حقیقی ہے. اللہ رب العالمین کا ایک مبارک نام الحق بھی ہے. قرآن کریم میں بھی یہاں بھی اللہ رب العالمین کے لیے الحق استعمال ہوا ہے اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ بھی اللہ کے لیے جو ہے وہ یہ صفت استعمال ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین کو حق قرار دیا گیا ہے اور الحق اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے رات کو قیام اللیل میں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے ثنا کرتے ہوئے دعائے استفتاح کرتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے وہ یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعا میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کا نام الحق ذکر ہوا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل کرتے، تہجد پڑھتے، تو پھر آپ جب نماز کی ابتدا کرتے تو آپ یہ ثنا پڑھتے تھے، دعائے استفتاح یہ پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ آپ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے کیونکہ آپ آسمان و زمین کو قائم رکھے ہوئے ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ. آپ کے لیے ساری تعریف ہے، آپ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور جو ان کے درمیان ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کے لیے یہ تعریف ہے آپ ہی زمین و آسمان کا نور ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ. آپ کے لیے یہ تعریف ہے کیونکہ آپ ہی حق ہیں. تو اللہ رب العالمین کی کا مبارک نام الحق بھی ہے. اللہ ہی حق ہیں، اللہ ہی معبود حقیقی ہیں،
اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہیں اور اللہ کی عبادت ہی برحق ہے، اور اللہ کی ساری باتیں وہ بھی حق ہیں۔ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ بھی حق ہے۔ وَلِقَاؤُكَ حق، اللہ سے ملاقات بھی حق ہے۔ وَقَوْلُكَ حق، اللہ کی ہر بات بھی حق ہے۔ وَالْجَنَّةُ حق، جنت کا جو وعدہ ہے اللہ کا وہ بھی حق ہے۔ وَالنَّارُ حق، اور جو اللہ کا جہنم کا اور سزا کا وعدہ ہے یہ بھی حق ہے۔ وَالنَّبِيُّونَ حق، تمام کے تمام نبیوں کا قصہ جو بیان ہوا ہے وہ بھی حق ہے۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، سچے نبی ہیں۔ وَالسَّاعَةُ حق، اسی طرح قیامت بھی برحق ہے۔ تو یہ لمبی دعائے استفتاح ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو تہجد کی نماز میں یہ دعائے استفتاح، یہ ثنا پڑھا کرتے تھے جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ تو اسے پتہ لگتا ہے الحق اللہ رب العالمین کا مبارک نام بھی ہے، الحق۔ تو اللہ ہی حق ہیں اور اللہ کو پکارنا ہی حق ہے اور اللہ کی ہر بات حق ہے۔ نہیں، یہ جب رات کو بندہ قیام اللیل کرتا ہے تو قیام اللیل کرتے ہوئے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو لمبی نماز ہوتی ہے قیام اللیل میں، تو پھر اس سے پہلے یہ دعائے استفتاح ہے، یہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کی جگہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک وغیرہ کی جگہ پر یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ ایک ہی دعائے استفتاح نہیں ہے، مختلف دعائے استفتاح مختلف احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ رات کے قیام اللیل کے لیے یہ دعائے استفتاح ہے۔ نہیں، یہ پہلی رکعت کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمام دلائل ہیں ان سے پتہ لگا کہ بے شک اللہ وہی حق ہیں، اللہ ہی حقیقی خالق مالک رازق ہیں، اللہ کو ہی پکارنا حق ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے لہو دعوت الحق، اللہ کو ہی پکارنا برحق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو اللہ ہی معبود حقیقی ہیں۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک جو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، کون پکارتے ہیں؟ مشرکین۔ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، دعا کے لیے، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، اللہ کے علاوہ اوروں کی جو عبادت کرتے ہیں تو وہ سب کے سب باطل ہیں۔ ان کو پکارنا بھی باطل ہے، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی، ان سے کرم مانگنا، ان سے نعمتیں مانگنا، یہ تمام کی تمام چیزیں باطل ہیں۔ اللہ ہی حق ہیں اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے تو وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہ بھی پتہ لگا پچھلی آیات سے اللہ رب العالمین کی جو پیچھے نشانیاں، قدرتیں، عظمتیں بیان ہوئی ہیں ان سے یہ بھی پتہ لگا، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی العلی، سب سے بلند ہیں، الکبیر، سب سے بڑے ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بڑے ہیں۔ یہ بھی پچھلی آیات سے اللہ رب العالمین کی قدرتوں اور عظمتوں سے یہ پتہ لگا اللہ ہی بہت بلند ہیں، اللہ ہی بہت بڑے ہیں، اللہ رب العالمین بہت بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور اللہ رب العالمین ہی بہت بلند ہیں، سب سے بلند ہے، اللہ سے بلند بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کی مبارک صفت العلی، اس سے مراد اللہ رب العالمین ہی بہت بلند ہے، سب سے بلند ہے، اس سے مراد ذات کے اعتبار سے بھی ہے اور اس سے مراد صفات کے اعتبار سے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بلند، سب سے بلند ہیں ذات کے اعتبار سے بھی، اور اللہ رب العالمین ہی سب سے بلند ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ کوئی صفت لے لی جائے، اللہ رب العالمین میں کوئی صفت نقص تو ہے ہی نہیں، جتنی صفات ہیں ساری کی ساری اچھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، اور وہ تمام کے تمام صفات میں اللہ رب العالمین باقی سب سے، اللہ رب العالمین میں وہ صفت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی اعلیٰ ترین مثال ہے ہر اچھی صفت کی۔ اگر کوئی اچھی صفت شمار ہوتی ہے اور وہ کسی میں موجود ہے تو اللہ رب العالمین میں وہ صفت بدرجہ اتم ہوگی اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ کسی میں رحمت کی صفت پائی جاتی ہے، کسی سے حسن سلوک کی، اچھائی کی صفت پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین میں یہ صفت اور جتنی بھی دیگر صفات ہیں وہ اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین کے مبارک نام العلی کا مطلب اللہ رب العالمین
ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہیں اور صفات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہیں۔ طاقت، قوت، سماعت، بصارت، علم، اپنے ہر صفت میں اللہ رب العالمین جو ہیں وہ سب سے بلند ہیں اور اپنی ذات میں بھی سب سے بلند ہے۔ سب مسلمان اللہ تعالیٰ کو صفات میں سب سے بلند مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں اور اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی صفت میں۔ لیکن بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اللہ رب العالمین کو ذات کے اعتبار سے بلند نہیں مانتے۔ حالانکہ العلی جو اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہوں، صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہوں، اور یہی العلیج کا مطلب ہے۔ العلیج کا مطلب تو بہت بلند، تو بعض آیات میں تو الاعلی بھی ہے، سب سے بلند، سب سے بلند، جس طرح سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کے شروع میں پہلی آیت ہے کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے، شان کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی۔ بلند ہونا یہ ایک اچھی صفت ہے، صفات کے اعتبار سے بھی، شان کے اعتبار سے بھی بلند ہونا اچھی صفت ہے اور ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہونا اچھی صفت ہے، اور یہ چیز فطرت میں شامل ہے۔ ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جس کو ہم بڑا سمجھیں اس کو ہم اپنے سے ذات کے اعتبار سے بھی بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی بزرگ آ جاتا ہے، کوئی استاد آ جاتا ہے تو ہم استاد کو اوپر کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، یہ چیز فطرت میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بڑوں کو، ماں باپ کو، استاد کو، بزرگ کو نیچے بٹھائیں اور خود اوپر ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم ویسے کہتے ہیں کہ جی آپ کی ہمارے دل میں بڑی قدر ہے، آپ کا بڑا ہمارے ہاں مقام ہے، آپ کی شان ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ویسے ہم ان کو ذات کے اعتبار سے نیچے بٹھانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ چیز فطرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ شان اور صفات کے اعتبار سے سب سے بلند ہیں، تو ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ سینکڑوں دلائل ہیں تو یہ بات بلا مبالغہ نہیں ہوگی۔ بلا مبالغہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بلند ہونے کے سینکڑوں دلائل ہیں کتاب و سنت میں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کو بلند نہیں مانتے ذات کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے سننے، دیکھنے، جاننے، ہماری مدد کرنے، پکڑ کرنے کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے، اپنی شان اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے۔ قرآن کریم میں 7 مقامات پر یہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوگے۔ مستوی ہونے کا مطلب بلند ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہیں، کیسے ہیں عرش کے اوپر؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہم اس کی صفت، اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ امام مالک سے اور امام مالک سے بھی پہلے صحابہ کرام میں سے بعض کہتے ہیں ازواج مطہرات سے، کسی نے پوچھا، امام مالک سے یہ بات زیادہ مشہور ہے، کسی نے سوال کیا کہ استوا کا کیا معنی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استوا کا لفظ آیا ہے، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، استوا کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے مشہور مقولہ فرمایا جو مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ، الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، اس کے معنی سے انکار نہیں ہو سکتا۔ استوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند ہونا۔ صحیح بخاری میں ایک بہت بڑے تابعی ہیں ابو العالیہ، ان سے استوا کی تفسیر میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استوا کا مطلب اعلیٰ، بلند ہونا۔ امام مالک فرماتے ہیں استوا کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے، اس کی کیفیت بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں پتہ اللہ عرش کے اوپر کس طرح بلند ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کس طرح بلند ہیں تو ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش اور الرحمن علی العرش استوى، تو ہمیں یہ ماننا ضروری ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کا انکار ہو جائے گا۔ والسؤال عنہ بدعہ، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ سوال سے مراد اس کی تفصیل کے بارے میں سوال کرنا، کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہیں تو عرش پر کس طرح ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں،
کس کیفیت میں ہے، جب اللہ نے بیان نہیں کی تو ہمیں بھی اس کی تفصیل میں جانے کی، تکلف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال کرنا اور اس کی تفصیل میں جانا بدعت ہے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہر صفت کے بارے میں ہمیں یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کہے اللہ کی کسی صفت کے بارے میں اللہ علیم ہے، علیم سے کیا مراد ہے، اللہ سمیع ہے، سمیع سے کیا مراد ہے، تو ہم کہیں گے السمع معلوم، سماعت کا معنی تو معلوم ہے، سماعت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں سننے کو، والکیف مجہول، اس کی پوری تفصیل وہ مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں لوگوں کی بات بیک وقت کیسے سن لیتے ہیں۔ ہم اگر اس کی تفصیل میں جانا چاہیں ممکن ہم اس کی تفصیل صحیح ہم اس کی تفصیل نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی تفصیل میں جائیں گے، بیان کریں گے، کوئی نہ کوئی غلطی کریں گے۔ کیفیت میں جانا مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کی کیفیت تفصیل کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ کہے نہیں جی میں نہیں مانتا اللہ سنتے ہیں، تو کفر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو السمیع البصیر۔ تو اسی طرح ایک بندہ اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے سے انکار کر دے کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں عرش پر ہوں۔ ایک بندہ کہ جی اللہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے، تو یہ اس آیت کا انکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، 7 جگہ پر قرآن کریم میں ہے۔ پھر قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات موجود ہے۔ من فی السماء، سورہ ملک میں جو رات کو پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے، جس کو پڑھنے سے انسان قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، سورہ ملک میں آیت نمبر 17، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں اور دیگر بہت ساری آیات میں یہ بات موجود ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں کہاں ہے یہاں پوری وضاحت نہیں ہے۔ تو عرش جو ہے یہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے، ایک ہے زمین اور ایک ہے آسمان۔ آسمان جو ہے وہ ایک نہیں ہے، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پھر آسمان سے اوپر کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، اس سے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر عرش ہے۔ عرش سب سے بلند مخلوق ہے اللہ کی، سب سے عظیم اور سب سے بلند مخلوق ہے، سب سے بڑی، سب سے بلند اور سب سے عظیم اور سب سے معزز اللہ کی مخلوق ہے عرش، جس کو عرش کریم بھی کہا گیا، عرش عظیم بھی کہا گیا قرآن کریم میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عرش پہ مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، تو عرش بھی تو آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، یعنی جو آسمانوں پر ہے۔ آسمانوں پر کہاں ہے؟ آسمانوں پر، آسمانوں سے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ کے لیے یہ لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، یعنی آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلی آیت میں ہے ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھر برسا دے۔ یعنی انسان اللہ کے نافرمانی کرتا ہے اور انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر پتھروں کی بارش کر دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر، قوم عاد پر تیز ہوا چلائی تھی جس میں پتھر بھی تھے۔ تو آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہیں، بلند ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں العلی، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آتا ہے، ایک جگہ نہیں آتا، کئی جگہ پر اللہ کے لیے یہ صفت آئی ہے العلی۔ آیت الکرسی میں بھی آتی ہے العلی اللہ کے لیے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، اور اللہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین کی صفت العلی الکبیر، اللہ بہت بہت بلند ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ اور کئی مقامات پر تو اللہ رب العالمین کے لیے الاعلیٰ کی صفت ہے، جیسے بھی میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ تسبیح بیان کرو اس ذات کی جو سب سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور شان اور صفات کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بلند ہیں، اس کی یہ بہت سارے دلائل جو آپ کو میں نے دیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے لیے لفظ فوق بھی استعمال ہوا ہے، فوق باقاعدہ ذات کے اعتبار سے بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ غالب ہیں اپنے بندوں پر۔ یہاں اپنے بندوں پر غالب ہے سے مراد قوت اور طاقت کے اعتبار سے بلند ہونا بھی مراد ہے، اور یہاں ذات کے اعتبار سے بلند ہونا بھی مراد ہے۔
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ غالب ہیں اپنے بندوں پر. یہاں قوت اور طاقت سے مراد، قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی غالب ہونا مراد دے سکتے ہیں اور ذات کے اعتبار سے بھی. اسی طرح فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا ویسے اللہ نے فرشتوں کو آسمانوں میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، فرشتوں سے بھی بلند ہیں اور فرشتوں سے بھی اوپر ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سورہ نحل میں آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 49 میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اور آیت نمبر 50 میں ہے یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے. اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، یعنی طاقت اور صفات کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی. یہاں ذات کے اعتبار سے یہ آیت نمبر 50 ہے سورہ نحل کی. اس سے پتہ لگا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی نہیں ہے. اللہ آسمان اللہ کو محیط نہیں ہے. جب کہتے ہیں، جب جن آیات میں ہے اللہ آسمانوں میں ہے، وہاں اس سے مراد یہ ہے جس طرح زمین اور آسمان ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ مراد ہے. وہاں مراد یہ نہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں تو کرسی سے نیچے بھی، کرسی اوپر ہے آسمانوں سے، اور کرسی نے تو سب آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. آیت الکرسی میں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے سب آسمانوں کو، زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور عرش کرسی سے بھی بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ تو عرش سے بھی اوپر ہیں، عرش سے بلند ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہیں ذات کے اعتبار سے بھی، اور باقی صفات کے اعتبار سے تو بلند ہے ہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن کریم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے تو قرآن کریم میں ذکر ہے اللہ کی طرف سے وہ اترتی ہے. وہی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. قرآن اور دیگر کتابیں اور وحی اللہ کی طرف سے آئیں. تو ہمیشہ جب ان چیزوں کے بارے میں ذکر ہے قرآن کریم میں تو انزال اور تنزیل کا ذکر ہے، اتارنے کا. تو جو چیز اترتی ہے اس کا مطلب ہے وہ اوپر سے اتر رہی ہے. پتہ لگا اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر یہ چیزیں اترتی ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی طرف سے اترتی ہیں یہ چیزیں، تو پتہ لگا اللہ بلند ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. تو قرآن اترا ہے، چڑھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہیں تو قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے نا. وہی اوپر سے نیچے آتی ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں، وہ ان کا نزول ہوتا ہے. پھر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ کا نزول ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ آسمان دنیا پر. صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. نزول فرماتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے اوپر ہیں، اس کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں. تو وہاں سے اللہ کا نزول ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اس کی تفصیلات میں، وہی بات ہم نے کیفیت میں نہیں جانا، تفصیلات میں نہیں جانا. جتنی تفصیلات قرآن و حدیث میں ہیں اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کی تفصیلات میں جانا اور یہ چیزیں بدعت ہیں، گمراہی کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. انسان لا علمی میں ایسی باتیں کر لے گا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات ہم لا علمی سے نہیں کر سکتے. ایمان لانا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ قریب آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ویسے آسمان دنیا سے اوپر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں جیسے دیگر دلائل سے ہمیں پتہ لگتا ہے. تو جو بھی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ اترتی ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف جاتی ہے اس کے لیے قرآن میں چڑھنے کا لفظ موجود ہے. جو بھی چیز اللہ کی طرف جاتی ہے تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف اترتی ہے، قرآن میں یہ اللہ کی طرف چڑھتی ہے. قرآن کریم میں کئی آیات ہیں. مثال کے طور پر لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، اور پھر حدیث میں قرآن میں آتا ہے پھر فرشتے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. تو سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ، یہاں ہے من اللہ ذی المعارج، اور آگے ہے آیت نمبر 4 میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور روح بھی اس کی طرف، اللہ کی طرف، یعنی بلندی کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے اور روح. روح سے مراد روح امین ہے، جبریل علیہ السلام ہے. تو چڑھتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ بلندی میں ہے، ان کی طرف چڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ کی طرف سے جیسے میں نے ذکر کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ
اچھا، اب کوئی چیز اگر اللہ کی طرف جائے گی تو اللہ کی طرف چڑھے گی. جس طرح اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو انسان کا نیک عمل اللہ کی طرف چڑھتا ہے. انسان کوئی اچھا کلمہ بولے، اللہ کی تعریف کرے تو وہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات، پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے. اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، تو یہ اللہ کی طرف چڑھے گا. اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کی طرف چڑھے گا، اللہ کی طرف اترے گا نہیں. یعنی اللہ بلند ہے، اللہ نیچے نہیں ہے. انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے پھر انسان کو کسی طرف ہاتھ کر لینے چاہیے. انسان کو جو ہے وہ اوپر ہاتھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کبھی ہاتھ ادھر کر لے، کبھی ہاتھ ادھر کر لے، کبھی ہاتھ نیچے کر لے، کبھی ہاتھ اوپر کر لے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے جن لوگوں کے عقیدے کے مطابق. اللہ تعالیٰ تو بلندی پہ ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم ہاتھ بلندی کی طرف اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ رب العالمین، ہماری فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین بلند ہے. اور یہ بات صرف ہماری فطرت میں نہیں ہے، یہ بات بچوں کی فطرت میں اور یہ بات جانوروں کی فطرت میں، ہر چیز کی فطرت میں یہ بات موجود ہے. جانور بھی جب مشکل میں آتے ہیں، مصیبت میں آتے ہیں تو وہ اپنی نظریں اللہ کی طرف بلند کرتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ اللہ سے بارش کی دعا مانگنے نکلے اپنے لشکر کے ساتھ، تو دیکھا راستے میں ایک چونٹی وہ الٹی ہوئی تھی، اور الٹی ہو کر اللہ سے جو ہے وہ، اللہ بلند ہے تو وہ اوپر رخ کر کے جو ہے چت لیٹ کر وہ جو ہے وہ دعا مانگ رہی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اپنے لشکر سے کہ آؤ، تمہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے بارش بھیج دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہنے کا، یہ چیز فطرت میں شامل ہے سب مخلوقات کی کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. باقی ایک مخلوق اپنی فطرت ہی مسخ کر لے، اپنی فطرت ہی چینج کر لے اور ایسا کوئی عقیدہ اپنا لے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو اس کی فطرت چینج بھی ہو جاتی ہے. ورنہ اللہ نے یہ بات ہمارے اور ہر مخلوق کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے. اور اللہ کو بلند ماننا یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہے. اور جو بندہ اللہ کو بلند مانے، ہمیں اس کے ایمان کی گواہی دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پہچان کرتے تھے، باقاعدہ معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص مسلمان ہے کہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. بعض دفعہ کسی سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسا سوال ہے، یہ کوئی سوال اہم ہے؟ بہت اہم سوال ہے. کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہو، اس کو یہ بات سکھانی چاہیے، بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے، اللہ کے بارے میں معلومات دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، بتانا چاہیے ان کو اللہ تعالیٰ بلند ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اللہ تعالیٰ بلند ہیں. مشہور حدیث ہے کہ وہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو ان کی لونڈی تھی، تو ان کی لونڈی بکریاں چرایا کرتی تھی. تو ان کی لونڈی بکری چرا رہی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، بکری چرا رہی تھی تو بھیڑیا آ گیا اور وہ ایک بکری کو لے گیا. وہ اب لونڈی عورت ذات تھی، وہ بھیڑیے سے بکری کو کیسے بچا سکتی تھی، وہ بچا نہ سکی بکری کو. تو جب ان صحابی کو آ کر بتایا اس نے کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا ہے اور کھا گیا ہے، تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ نقصان ہو گیا، ایک بکری کم ہو گئی ہے. تو غصے سے تھپڑ مار دیا اس کو، لونڈی کو. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، بعد میں احساس ہوا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ صحیح معاملہ نہیں ہوا، غلطی ہو گئی ہے. تو کہنے لگے کہ میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، اس لونڈی کو، تاکہ میرا گناہ معاف ہو جائے. میں نے اسے ناحق مارا ہے، عورت ذات تھی، کیسے بھیڑیے سے بکری کی حفاظت کرتی، تو مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے. تو کہنے لگے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، میں لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آزاد کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، لونڈی کو. تو وہ صحابی لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ، پہلا سوال کیا لونڈی سے کہ تم بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے. تو وہ لونڈی کہنے لگی اللہ فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں کے بھی اوپر ہے. آسمانوں میں ہے کہا جا سکتا ہے، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ موجود ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں میں ہے.
حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. یہ عمر بن حکم سے مروی ہے یہ حدیث. وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, میں نے کہا اے اللہ کے رسول ان جاریۃ لی کانت ترعى غنما لی, میری لونڈی تھی وہ میری بکریاں چرایا کرتی تھی. فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم, ایک دفعہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری کم ہے. فسألتها عنها, میں نے اس لونڈی سے سوال کیا بکری کے بارے میں. اس نے کہا اکلها الذئب, اسے بھیڑیے نے کھا لیا. فاسفت علیہا, میں اس پر غصے ہوا. وکنت من بنی آدم, میں بنی آدم سے ہوں, غلطی ہو جاتی ہے. فلطمت وجہہا, میں نے اسے تھپڑ مار دیا. وعلی رقبۃ, مجھ پر ایک گردن آزاد کرنا ہے. افا اعتقها, کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے کہا, اس لونڈی کو بلایا اپنے پاس اور اس لونڈی سے کہا این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ فقالت فی السماء, تو وہ کہنے لگی کہ اللہ آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں ہے سے مراد آسمانوں پر ہے, یعنی عرش کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا من انا, میں کون ہوں؟ فقالت, اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها, اسے آزاد کر دو. یہاں تو پوری بات نہیں ہے, دیگر روایات میں ہے, آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو, یہ مومن ہے. تو پتہ لگا کہ جو شخص اللہ کو بلندی پہ مانے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانے تو اس کے ایمان کی گواہی دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی اور فرمایا کہ وہ جو ہے وہ مومنہ ہے. تو ہمیں اپنے ماتحت لوگوں کو, بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بلندی میں. یہاں اللہ رب العالمین کی مبارک صفت بیان ہوئی ہے العلی الکبیر. ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی بلند ہیں اور بہت ہی بڑے ہیں. تو بلندی سے مراد اللہ تعالیٰ شان اور قدرت اور صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہیں, اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہیں, اور اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ, کیا اور نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان الفلک تجری فی البحر, کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں, بنعمت اللہ, اللہ کی نعمت سے. یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا کرم ہے کہ سمندر میں کشتی چلتی ہے. لیریکم من آیاتہ, تاکہ وہ یعنی اللہ دکھائے تمہیں من آیاتہ, اپنی بعض نشانیاں. یعنی یہ جو کشتی کا سمندر میں چلنا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے, تو کشتی چلتی ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. اگر اللہ نہ چاہتے تو یہ کشتی سمندر میں نہ چلتی. یہ کشتی سمندر میں تیر ہی نہ سکتی, یہ پانی کے اوپر برقرار ہی نہ رہتی, یہ پانی کے اندر ڈوب جاتی. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کشتی پانی کے اندر تیرتی ہے, پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ہواؤں کا نظام بنایا ہے کہ جن ہواؤں کی بدولت جو ہے یہ کشتی پانی کے اندر چلتی ہے اور حرکت کرتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہ بنایا ہوتا تو انسان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ انسان جو ہے وہ خود کشتی کو چلنے پر مجبور کر دیتا. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے الجواری, الجواری یہ جمع ہے جاریتن کی, اور جاریہ کہتے ہیں کشتی کو. اللہ کی نشانیوں میں سے کشتیاں, فی البحر سمندر میں, کل اعلام پہاڑوں کی طرح, یعنی پہاڑوں کی طرح کشتیاں. کیا مطلب؟ یعنی بڑے بڑے بحری جہاز. اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ سمندر میں جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے, اس کو اللہ کی ہلکی قدرت نہیں سمجھنا چاہیے. ان یشاء یسکن الریح, اگر اللہ چاہے تو روک دے ہوا کو, فیظللن رواکد علی ظہری, تو وہ کشتیاں سمندر کی پشت پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی, وہ چل بھی نہیں سکیں گی. تو اللہ کی قدرت ہے جس کی وجہ سے کشتی سمندر کے اوپر تیرتی بھی ہے اور ہواؤں کی بدولت کشتی چلتی بھی ہے. اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اس کشتی کے ذریعے انسان جو ہے وہ تجارت کرتا ہے ملک سے ملک, اور انسان جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ سارا کاروبار ہے, تجارت ہے. تجارت کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ کشتیوں پر بحری جہازوں کے ذریعے ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر ایک بہت صبر کرنے والے, بہت شکر کرنے والے کے لیے.
ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یہ کشتی میں اور جو پیچھے دیگر اللہ کی قدرتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کی اتنی قدرتیں ہیں کہ انسان اللہ کی انہی قدرتوں پہ غور کرے تو انسان کو اللہ کی حقیقت، اللہ کی عظمت کا پتہ لگ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ کی دیگر جو قدرتیں ہیں ان قدروں کے اندر، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چاند، سورج، اللہ نے ان چیزوں میں غور کرنے کا حکم دیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلو کے بل بھی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ سب چیزیں باطل نہیں بنائی۔ تو کائنات میں غور کرنا یہ جو ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ چلیں اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتیں بیان کر کے اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا ذکر کر کے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ تو یہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں اس میں ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں اور قدرتیں ہیں، اگر انسان غور کرے ان میں تو ہر قدرت میں، ہر نشانی میں اس کو اللہ کی بہت بڑی قدرت، بہت بڑی عظمت کی نشانی، قدرت کی نشانی نظر آئے گی۔ اور انسان اگر خلوص دل سے غور کرے گا تو انسان جو ہے اسے ہدایت بھی ملے گی اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھی آئے گی۔ تو ان میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں دو ہی طرح کے حالات ہوتے ہیں، یا انسان کے لیے مشکل حالات ہوتے ہیں، یا انسان کے لیے نعمت والے آسان حالات ہوتے ہیں۔ اور مشکل حالت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ انسان کو مشکل حالت میں صبر کرنا چاہیے، اور کوئی نعمتوں والے حالات ہوں، آسان حالات ہوں، تو ان حالات میں اللہ کا انسان کو حکم یہ ہے کہ انسان کو ان حالات میں شکر کرنا چاہیے۔ تو دو ہی طرح کے انسان کو حالات ہوں گے، یا انسان کے حق میں اچھے یا انسان کے حق میں برے۔ اگر اچھے ہوں گے تو شکر کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اگر برے ہیں تو صبر کرے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ مشکل میں صبر اور نعمت میں شکر، یہ مسلمان کرتا ہے، یہ مومن کرتا ہے۔ مومن کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو بندہ مومن نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے والا نہیں ہے، وہ مشکل حالت میں صبر کرنے کی بجائے وہ ویلا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھ پر ہی مصیبت آنی تھی۔ اور اگر کوئی نعمت آئے گی تو وہ اس نعمت پر شکر کرنے کی بجائے وہ کیا کرے گا؟ وہ متکبر بن جائے گا، اور وہ جو ہے وہ قارون کی طرح، اور وہ تکبر شروع کر دے گا کہ جی یہ تو میں نے اپنی محنت سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ تو دو ہی حالتیں ہیں انسان کی زندگی کی، اور مشکل حالت اور آسان حالت۔ مشکل حالت میں انسان کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، اور نعمت والی حالت میں انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ تو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم کے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، بے شک اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ چیز نہیں حاصل ہوتی مگر مومن کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے نعمت آئے، خوشی آئے اللہ کی طرف سے، شکر تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اسے کوئی مشکل آئے، تنگی آئے تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو دو ہی حالتیں ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ مومن ان دونوں حالتوں میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، مشکل میں صبر اور نعمت میں شکر۔ کافر دونوں حالتوں میں اللہ کے نافرمانی کرتا ہے۔ تو صبر کرنے والا مشکل میں اور شکر کرنے والا نعمت میں، یہ کون ہوتا ہے؟ یہ مومن ہوتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اور نشانیاں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں کس کو سمجھ آئیں گی؟
ان نشانیوں میں کون غور کرے گا؟ وہی غور کرے گا جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ اور یہ کون ہوتا ہے؟ یہ مومن ہوتا ہے۔ گویا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان نشانیوں میں، یہ جو اللہ نے ساری اپنی قدرتیں بیان کی ہیں، اس میں نشانیاں ہیں مؤمنین کے لیے۔ صبارین شکور سے مراد مؤمن ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم کی آیات میں متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا، سورہ لقمان کے شروع میں، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اور بعض آیات میں آتا ہے کہ ھدی وبشریٰ للمؤمنین، قرآن کریم میں ہدایت ہے اور بشارت ہے مؤمنین کے لیے۔ تو اسی معنی میں ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ساری اپنی قدرتیں بیان کر رہے ہیں، اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، غور کرے تو یہ نشانی ہر ایک کو سمجھ آ جائے، لیکن ہر بندہ اللہ کی نشانیوں میں اس طرح غور نہیں کرتا۔ یہ مومن ہی ہے، یہ صبر اور شکر کرنے والا شخص ہی ہے کہ جو ان چیزوں پہ غور کر کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر کہ وہ کائنات کی وسعتوں پہ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں، بڑی تحقیق کر رہے ہیں، لیکن وہ ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کے ہی منکر ہیں۔ ویسے وہ کہکشاؤں میں اور ویسے وہ جو ہے یہ ان چیزوں میں، اجرام فلکی میں وہ اپنی تحقیق کر رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ جو ہے ان چیزوں میں نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھا ہی نہیں، کہ وہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم صحیح دین کو تلاش کریں اور ہم اپنے رب کے وجود کے اور اپنے رب کی توحید کے دلائل تلاش کریں۔ جو اپنے رب کے وجود اور توحید کے دلائل تلاش کرنا چاہے گا اور کائنات میں غور کرے گا، اسے لازماً اللہ رب العالمین کی موجودگی کے اور اللہ رب العالمین کی توحید کے دلائل ملیں گے۔ ایک نہیں ملیں گے، اسے ہزاروں لاکھوں، اسے ہر نشانی میں دلیل ملے گی۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ تو یہ نشانیاں اسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں جو ان نشانیوں میں اس اعتبار سے غور کرتا ہے۔ ایسا شخص صرف مومن ہوتا ہے۔ تو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے، بہت صبر اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ اس سے مراد مومن ہے، اس میں مومنین کے لیے نشانی ہے۔ تو پتہ لگا مومن ہی ہوتا ہے جو مشکل میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں شکر کرتا ہے۔ اس پہ یہ بھی غور کر لیجئے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان مومن کہلاتے ہیں، لیکن وہ مشکل میں صبر نہیں کرتے اور نعمت میں شکر نہیں کرتے۔ وہ نعمت میں وہ دیگر لوگوں کی طرح وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، مصیبت میں وہ دیگر لوگوں کی طرح واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صبر اور شکر یہ مومن کا خاصہ ہے، اور مومن کو صبر اور شکر ہی کرنا چاہیے مشکل میں اور نعمت میں، یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے انہیں لہر۔ اللہ نے پیچھے کشتی کا ذکر کیا، سمندر کا ذکر کیا، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی سمندر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب سمندر کے اندر کشتی کبھی ڈوبنے لگتی ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے انہیں موجٌ لہر، كالظُّلَلِ، سائے کی طرح۔ سائے کی طرح یعنی مراد یہ ہے کہ وہ جو لہریں ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی لہریں، پہاڑوں کی طرح بلند لہریں جب انہیں ڈھانپ لیتی ہیں سائبان کی طرح۔ دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت۔ یعنی مشرکین کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ مشرکین عام حالت میں تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے لیے بھی ذبح اور اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز اور دیگر کے لیے بھی پکارتے بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آخری وقت ہے اور اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے علاوہ، پھر اس وقت یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب سمندر کے اندر ہوتے ہیں اور سمندر کے اندر جو ہے وہ طوفان آ جاتا ہے اور لہریں سائبانوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح بلند بلند لہریں آنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس وقت یہ سارے لات منات عزا کو بھول جاتے ہیں، یہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت، صرف اس کو پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے۔ اور ہم نے واقعہ پڑھا پیچھے، یہی ہم نے آیات پڑھی، اور میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ان کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام کے دشمنوں میں سے تھے اور بڑا نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو، تو ان کے بارے میں حکم تھا کہ
ان کو قتل کر دینا ہے جنگ فتح مکہ کے موقع پر، لیکن وہ جان بچا کے بھاگ گئے. تو وہ بھاگ کر جو ہے سمندر کے راستے جو ہے وہ نکلے، تو راستے میں ان کی کشتی جو ہے وہ طوفان میں پھنس گئی. تو جو کشتی کا ملاح تھا وہ کہنے لگا کہ وہ سارے مشرک تھے کشتی والے بھی، وہ کہنے لگے کہ اب کشتی جو ہے وہ پھنس گئی ہے طوفان کے اندر، اب اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارو، یہاں اللہ ہی بچا سکتے ہیں. تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگے اگر مشکل میں یہاں اللہ بچا سکتے ہیں تو پھر مشکل کے علاوہ بھی اللہ ہی بچا سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر دل میں عہد کیا اور یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر میں آپ کے پاس معافی مانگنے چلا جاؤں گا اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا. اللہ نے انہیں بچا لیا اور پھر وہ مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہوئے اور ان کا بڑا اچھا اسلام ہوا. بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ اللہ رب العالمین ہی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دعائیں قبول نہیں کرتا. جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ہم ویسے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے رہتے ہیں، جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں اللہ ہی ہے اب اس وقت. عام حالت میں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے رہتے ہیں، اس وقت پھر اللہ ہی یاد آتا ہے. تو اللہ یہاں مشرکین کی بات کر رہے ہیں، جب انہیں موج ڈھانپ لیتی ہے سائبانوں کی طرح تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، پس جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جب اللہ ان کے شرک کے باوجود ان کی پکار سن کر انہیں نجات دے دیتا ہے الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، پس ان لوگوں میں سے کچھ لوگ انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں. مقتصد کے یہاں دو معنی کیے گئے ہیں. مقتصد کا ایک معنی جاحد، انکار کرنے والا. زیادہ تر مفسرین نے یہاں مقتصد کا مطلب انکار کرنے والا کیا، یعنی مشکل میں تو اللہ کو پکارتے ہیں جب کشتی پھنس جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں اور وہ اس سفر سے بحفاظت بچ نکلتے ہیں تو پھر وہ انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں. یہاں ہے فمنہم مقتصد، دیگر آیات میں ہے فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے اچانک وہ شرک شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں مقتصد بھی شرک اور کفر کے معنی میں ہے ایک تفسیر کے مطابق، کہ جب اللہ انہیں نجات دیتے ہیں تو وہ پھر شرک اور انکار شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا معنی مقتصد کا دوسری تفسیر ہے پھر وہ درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں. مقتصد اقتصاد کہتے ہیں درمیانہ رستہ اختیار کرنے کو، یعنی جب مشکل میں پھنستے ہیں تب اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ کو، اور ایسا پکارتے ہیں کہ اس جیسا خلوص سے کبھی انہوں نے اللہ کو نہیں پکارا ہوتا. اور پھر اللہ سے وہ منتیں مانتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو اے اللہ ہم آپ کو ہی پکاریں گے اور کسی کو نہیں پکاریں گے، اے اللہ ہم عبادت کی انتہا کر دیں گے. جب انسان مشکل میں آتا ہے اور خاص طور پہ ایسی مشکل ہو جو موت کی طرح کی ہو تو انسان جو ہے پھر اللہ سے بڑی منتیں مانتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے اس مشکل سے نجات دے دی تو میں عبادت کی انتہا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ایسا بندہ پھر میانہ روی اختیار نہیں کرتا، ایسا بندہ پھر درمیانہ طریقہ اختیار نہیں کرتا. ایسے بندے کو چاہیے کہ پھر جب اللہ اسے نجات دے پھر وہ اللہ کے بہت قریب ہو جائے اور پھر اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرے. لیکن کیا ہے کہ جب یہ مشکل میں پھنستے ہیں تب تو اللہ کو بہت خالص ہو کر پکارتے ہیں، جب اللہ انہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف تو یہ درمیانے ہو جاتے ہیں. اس معنی میں بھی یہ بھی قابل مذمت معنی ہے. دونوں تفسیریں ہیں اس آیت کی. ایک تفسیر ہے کہ جب اللہ انہیں نجات دے دیتے ہیں تب یہ انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں، تب یہ باقاعدہ مشرکی ہو جاتے ہیں پہلے کی طرح. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اللہ انہیں نجات دے دیتے ہیں تو اتنے خلوص سے دعا کرنے کے باوجود بھی جب اللہ انہیں نجات دے دیتے ہیں تو پھر اتنا خلوص نہیں رہتا، پھر یہ دوبارہ درمیانے ہو جاتے ہیں، کبھی گناہ کبھی نیکی، کبھی گناہ کبھی نیکی. یہ بھی قابل مذمت چیز ہے. تو دونوں تفسیریں ہیں. دونوں تفسیریں کے مطابق کچھ لوگوں کا یہ رویہ، زیادہ تر لوگوں کا یہ رویہ. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جتنے خلوص سے انہوں نے مشکل میں اللہ کو پکارا ہوتا ہے بعد میں پھر اسی خلوص سے اللہ کو پکارتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کے ساتھ مگر ہر بد عہدی کرنے والا. ختار بد عہدی کرنے والا، وعدہ توڑنے والا. کفور نہ شکرہ. ہماری آیتوں کا انکار صرف بد عہدی کرنے والے اور نہ شکر ہی کرتے ہیں. بد عہدی کرنے والے ایسے بد عہدی کرنے والے جو مشکل میں خالص اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ
ہم آئندہ آپ کو پکاریں گے. جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں تو بد عہدی کرتے ہوئے اس وعدے کو توڑ کر پھر شرک شروع کر دیتا ہے. ایسے بد عہد اور ایسے ناشکرے لوگ ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں. والعیاذ باللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا